اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے، کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں، لیکن بیوقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بیوقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا، بیوقوف لوگوں نے، تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو، اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ، اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ، اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں، آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. کیا ہلدی کی رسم جائز ہے؟ یہاں غیر محرم عورتیں دولہا دلہن کو پورے جسم پر ہلدی لگاتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ انڈیا سے. غیر شرعی رسم ہے، نکاح کا حکم ہے سادہ بنایا جائے. باقی دلہن کو تیار کرنا ہے تو وہ تو لڑکیاں کر سکتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جس کا بیوٹی سے تعلق ہے تو اس کی سہیلیاں کر سکتی ہیں، لیکن یہ باقاعدہ رسم، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے اور اس سے نکاح مشکل ہو جاتا ہے. اسلام میں نکاح کو بہت سادہ رکھا گیا ہے تاکہ معاشرے اس میں زنا کم ہو اور نکاح کو لوگ آسان کریں اور فروغ ہو نکاح معاشرے. عورت کا کھلے آسمان نماز پڑھنا، کیا چار دیواری کے اندر کھلے آسمان تلے عورت کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ ماریا صاحبہ ایبٹ عباس سے. جائز ہے کھلے آسمان کے تحت بھی، لیکن چھت کے نیچے نماز پڑھنا عورت کے لیے، یہ کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھنے سے بہرحال بہتر ہے. افضل یہی ہے کہ کمرے کے اندر عورت نہ پڑھے، یہ حدیث سے. چہرے کے مسح سے بال کاٹ سکتے ہیں؟ لڑکیوں کے چہرے پر جو مسح ہوتے ہیں ان پر بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ بنتے پرویز انڈیا سے. جی بالکل کاٹ سکتے ہیں. عورت آئی بروز نہیں بنا سکتی، باقی چہرے پہ کہیں بھی بال نکلے تو وہ اکھاڑ سکتی، ان کو نکال سکتی. یا ایھا الذین یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں جب وہ گھر سے باہر کسی کام سے نکلتی تو منافق لوگ جو تھے وہ باندیوں کو چھیڑتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے ان کے ساتھ، جیسے کہ اوباش قسم کے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو تنگ کرنا. تو آزاد عورت کو تنگ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آزاد عورت، باندیاں تو ظاہر ہے جنگوں میں قید آئی بھی ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی ہوتی ہیں، لیکن جب کسی آزاد عورت کو آپ چھیڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں تو ان کے تو رشتہ دار ہیں، یہاں بھائی ہے، باپ ہے، تو وہ تو ایک آزاد ہیں، ان کی عزت سوسائٹی میں زیادہ تھی، تو ان کے تو باپ بھائی اور خاندان پھر نکل کے آتا ہے، پوری جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. تو منافقین اس سے تو ڈرتے تھے کہ بھئی کسی آزاد عورت کو ہم تنگ کریں، چھیڑیں، کیونکہ وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی قوم کی ہوتی تھی. اچھا، منافقین میں بھی دو قسم کے ہوتے تھے. ایک تو منافقین کے سردار ہوتے تھے، وہ یہ چھیڑ چھاڑ والا کام کرتے ہی نہیں تھے، نہ باندیوں کے لیے نہ آزاد عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہوتا تھا. ظاہر ہے جو قوم کے بڑے اور سردار لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ برے بھی ہوں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی عزت کو نہیں خراب کرنا چاہتے، لیکن وہ اکسایا کرتے تھے. جو دوسرے درجے کے منافقین ہیں نا، جو سردار نہیں ہوتے تھے، ان کو جو سردار لوگ ان کو اکسایا کرتے تھے ان کام پہ کہ جاؤ جا کے جو ہے نا یہ مدینہ میں اس طرح کا، تاکہ سوسائٹی خراب ہو، ماحول خراب ہو. پروپیگنڈا. ایک مدینہ ایک بڑی زبردست ایک اسلامک اسٹیٹ تھی، امن تھا اس میں، بہترین فلاحی ریاست تھی وہ، تو اس کا امن خراب کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہو تو یہ کرتے تھے. تو جا کے نا باندیوں کو چھیڑنا، جو سردار تھے وہ ان کو چھیڑنے کا کہتے تھے اور یہ جا کے باندیوں کو چھیڑتے تھے. اور دوسرا کام، مدینہ میں ہر وقت یہ اوٹ پٹانگ افواہیں پھیلاتے رہتے تھے تاکہ امن خراب ہو. کبھی کہتے تھے بھائی فلاں اطلاع ہمیں ملی ہے، فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، کبھی کہتے تھے فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. خام خواہ کا ٹارچر کرتے رہنا، پروپیگنڈا کرتے رہنا، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. سکون سے مسلمانوں کو اور سید الانبیاء کو یہ لوگ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تو مسلمانوں کے لیے ایک ٹینشن شروع ہو گئی، ان کی عورتیں جو ہے وہ ان کو چھیڑا جا رہا ہے. پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے، اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ منافقین کی نیت تو یہ ہوتی تھی کہ باندیوں کو تنگ کرنا، لیکن بعض دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ باندی ہے یا آزاد عورت. وہ باندی سمجھ کے آزاد عورت کو بھی چھیڑ دیتے تھے، تنگ کرتے تھے اس کو. اس سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا. اور آزاد عورت تو اس میں اپنی بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتی ہے. آپ کو آج بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ عزت دار عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ بےہودہ مذاق کریں، وہ تو بہت زیادہ اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہیں، اور کچھ سوسائٹی میں ذرا کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے دنیا میں رہا ہے کہ جو زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، جو زیادہ عزت دار نہیں ہوتے وہ ان کو نارمل لے رہے ہوتے ہیں یا اس کو کم برا سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
مسلمان باندیوں کی حفاظت کے لیے بھی اور جو آزاد عورتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے بھی ایک قانون نازل کیا. وہ قانون یہ نازل کیا کہ آزاد عورتیں اپنا چہرہ چھپائیں گی جب گھر سے باہر جائیں گی اور اپنے سر کی چادر اپنے اوپر ڈالیں گی, جس سے کم از کم منافقین کو یہ تو پتہ چل جائے گا بھئی یہ آزاد عورت ہے, تو غلطی سے بھی اس کو نہیں تنگ کریں گے, کیونکہ اس سے تو بہت بڑا فتنہ تھا اور اس میں اس کی توہین بھی زیادہ تھی. تو اس سے کم از کم آدھا سد باب تو ہو جائے گا, یعنی آزاد عورتیں تو بچ جائیں گی اس چھیڑ چھاڑ سے اور اس بدتمیزی سے, وہ کم از کم اس طرح سے محفوظ ہو جائیں گی کیونکہ ان کا گیٹ اپ ہی چینج ہو جائے گا. اور جو باندیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا. اب ان کو اگر اسی طرح پراپر پردے کا حکم دیا جاتا تو اس میں حرج تھا, کیونکہ باندی لونڈی ہوتی تھی, اس کو وہ رکھی اس لیے جاتی تھی کہ کام کاج کے لیے, تو ان کا گھر بازار میں ایسے پراپر پردے کے ساتھ گھومنا بہت مشکل ہوتا تھا. اور پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آزاد اور باندی میں ایک فرق بھی رکھنا چاہتے تھے کہ جو ہے جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا. باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی بھی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں, تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے. باقی جو دو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑی تو ان کا اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے, تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے. یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے, لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں, نہ جلا وطن کرتے ہیں, نہ ان کو غلام بناتے ہیں, نہ قیدی بناتے ہیں. لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے, جو جنگی کافروں کے ساتھ. وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے, یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا, ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر, یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے, کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارا اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا. تو اس کی نوبت نہیں آئی, یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے, یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا, یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے گا. تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے. تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں. اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے, کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا, چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے, جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے. باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس کو, اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے, چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے, وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی, تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہیں. اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے. ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو, دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے. تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے. تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا, یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا, چہرے کا پردہ, کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے, یہ باندی ہے, اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ. تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے, لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے, دو وجہ سے غلط ہے.
ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا، لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو، یعنی نماز کو مختصر کر دو، 4 کی 2 پڑھ دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے